فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے اور سارے درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سب سے بہترین بات اللہ کی اور سب سے سچی حکمت اور دانائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا تاج ان کے سر پہ رکھا۔ آج کی اس ملاقات میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157، یہ 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ زندگی کے کئی موڑ ایسے ہیں کہ جس میں یہ آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور اس سے کوئی بھی انسان بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی سنت میں اور دنیا کی زندگی کے اس طریقے میں مختلف قسم کے امتحانات، مختلف قسم کی مشکلات کو رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کا حصہ ہے، وہ اس کا جز ہے، جس میں سے ہر ایک شخص کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں لازماً گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی اپنے مال کے اس کے نقصان کے حوالے سے، کبھی اپنی جان کی اذیت اور تکلیف کے حوالے سے، کبھی دنیا میں اور دیگر مشکلات، ان سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے اور اس کا چلن بنایا گیا ہے۔ لیکن نہ تو زندگی میں سہولت کوئی بنیادی چیز ہے، اور نہ ہی زندگی میں تکلیف کوئی بنیادی بات ہے، کیونکہ جب ایک چیز کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے تو اس سے مفر تو ہو نہیں سکتا، اس سے آدمی بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں جو بھی وجود میں آیا ہے اس سے بالآخر فنا ہونا ہے، تو موت سے فرار تو کوئی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ فنا تو ہر ایک کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، سوائے ایک اللہ کی ذات کے، اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جسے اللہ رب العزت ایک مرحلے سے گزار کر دوسرے مرحلے میں منتقل نہ کرے۔ کل من علیہا فان، یہ فیصلہ اس کا ہے۔ اس لیے زندگی میں سہولت بھی کوئی بنیادی بات نہیں ہے اور تکلیف بھی کوئی بنیادی بات نہیں ہے، لیکن سہولت اور تکلیف میں انسان کا رویہ، یہ اصل بات ہے، یہ اصل قابل غور ہے۔ اسی کی بنیاد پر کسی فرد کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کسی انسان کو کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، اس سے اس کے ناکام ہونے یا کامیاب ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، اور کوئی آدمی کتنی آسائش میں اس دنیا میں رہا ہے، اس سے بھی اس کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کے رویوں، اس کے احساسات، اس کے اندر کے جذبے، اور جسے آپ کبھی ایمان کہتے ہیں، کبھی عقیدہ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ضرور فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم تکلیفوں کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس زمین پر سب سے محترم ہستیاں جو گزری ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عزت اور اکرام عطا کیا ہے، وہ اس کے انبیاء اور رسل تھے۔
لیکن آپ رسولوں کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، شاید ہی آپ کو کوئی ایسا رسول ملے کہ جس کی زندگی میں تکلیفیں اور اذیتیں اور مصیبتیں نہ آئی ہوں۔ ایک آدھ نبی ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر دنیا والوں کے سامنے بھیج کر یہ بتایا کہ اگر ہم کسی کو آسانی عطا کرنا چاہیں تو ہم اسے جناب سلیمان جیسی سہولتیں عطا کرتے ہیں جس کا کوئی بادشاہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کہ کائنات کی ہر شے ان کے حکم کی پابند بنا دی جائے۔ جنات جن کے لیے محلات تیار کرتے ہوں، جن کے دسترخوان سجاتے ہوں، اور غیر مرئی اندیکھی مخلوقات جن کے لیے مختلف قسم کے مناظر تخلیق کرتے ہوں، ہواؤں کے دوش پر جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرتے ہوں، چرند پرند ہر چیز پر جن کی حکومت چلتی ہو، جو ہر انسان، جن، فرشتے، چیونٹے اور کیڑوں مکوڑوں کی زبان بھی جانتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک مثال قائم کی ہے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ وہ بادشاہ کائنات اگر کسی کو دینا چاہے تو سلیمان کی طرح عطا کرتا ہے۔ حالانکہ وہ نبی تھے، اور نبی ہونے کے اعتبار سے باقی تمام انبیاء کی سنتیں اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہیں، اور جب تکلیف دینے پہ آئے تو پھر بھی اپنے انبیاء میں سے ہی جناب ایوب علیہ السلام کو مثال بنا کے رکھ دیں کہ اس قدر بیمار ہوئے کہ جسم میں زخم پڑ گئے، زخموں میں مختلف قسم کے ایسے جراثیم اور بیکٹیریاز پیدا ہو گئے کہ جس اذیت کو آدمی صرف سن کر ہی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ سلیمان رہے، نہ ان کے تخت رہے، نہ ان کے محلات رہے، نہ ان کی فوجیں رہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جناب ایوب علیہ السلام کی تکلیفوں میں سے بھی کوئی تکلیف بھی باقی نہ رہی۔ ان کی قبر پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہ کنواں بھی دیکھا جس کے پانی سے انہیں شفا میسر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اس دنیا کی زندگی میں کسی فرد کے اچھے اور کامیاب ہونے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی سہولت میں ہے، اور کسی بندے کی مصیبت کو دیکھ کر اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر بھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنا کامیاب ہے اور کتنا ناکام ہے۔ البتہ اس کے رویے، اس کا ایمان، اس کا اپنے اللہ سے تعلق، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ سہولت میں کیسا تھا اور مصیبت میں کیسا ہوا، تکلیف میں کیسا تھا اور تکلیف کے بعد اسے راحت میسر آئی تو پھر یہ کیسا ہو گیا، یہ وہ دیکھتا ہے ضرور۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قوت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، اور میں نے قوت اور توانائی کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اسی بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ قرآن مجید کی کسی بھی لفظ میں اگر لام اور اس کے بعد نون اکٹھا آ جائے، ایک ہی جملے کے ایک ہی لفظ کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے لازماً ہو کے رہنا ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، ہر ایک انسان کو کم یا زیادہ زندگی کے کسی مرحلے میں وہ فیصلہ اللہ خود کرتا ہے، لیکن آزماتا ضرور ہے۔ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ چاہتا تو خوف اس قدر پیدا کر دیتا کہ انسان کی جان نکل جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا خوف انسان میں ڈال کر اس خوف کے ذریعے سے انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور خوف کیا ہے؟ یہ تو قدم قدم پر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، معمولی سی بات پر بھی انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے زندگی میں
بیماریوں کی شکل میں، کاروبار میں معمولی سے نقصان کی شکل میں، مال کی آمد کی توقع تھی اچانک رک گیا اس کی شکل میں، بچوں کی مختلف قسم کی تکلیفوں کی شکل میں، اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں کامیابیوں کا اچانک رک جانا، ترقی ملتے ملتے اچانک درمیان میں رکاوٹ کھڑی ہو جانا، اس طرح کی ہزارہ چیزیں انسانوں کی زندگی میں شامل ہیں۔ قدم قدم پر کہ آدمی ابھی حشاش فرشاش ہے اور اگلا لمحہ کچھ خبر نہیں ہے کہ کس کیفیت میں وہ داخل کر دیا جائے، تو اس لیے بشیء من الخوف اسے جو ہے وہ خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ ابھی بس جان گئی کہ گئی۔ اور انسان کے پاس ہے بھی کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنا کمزور انسان ہے اس سے زیادہ کمزور شاید ہی کوئی اور دنیا میں مخلوق بنائی گئی ہو۔ بظاہر اپنے آپ کو بڑا توانا اور بڑا قوی سمجھتا ہے، لیکن ایک ناخن اسے نچا کے رکھ دیتا ہے۔ دل کی ایک دھڑکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائے تو سب کا سب انسان جو ہے وہ دھڑام سے گر جاتا ہے زمین پر، آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے۔ ذرا سی پھیپھڑے میں، گردے میں، جسم کے کسی حصے میں تکلیف آ جائے، اور آپ نے بھی بارہا یہ جملہ سنا ہوگا کہ یار تکلیفیں تو بہت زیادہ ہیں، بس یہ پاؤں کے انگوٹھے میں تکلیف نہ ہو، آنکھ کی پتلی میں تکلیف نہ ہو، گردے میں پتھری کی تکلیف نہ ہو، پھیپھڑے میں یہ والی تکلیف نہ ہو۔ ہر ایک انسان اپنی اپنی تکلیف کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تکلیف بڑی شدید ہے، اس سے بس اللہ محفوظ رکھے۔ حقیقت میں تو ہر تکلیف انسان کے لیے راحت جان بن سکتی ہے اگر وہ اپنے ایمان کا اور اپنے رویے کا خیال رکھے۔ ایمان فوراً اس کی زبان پر یہ لفظ لے آئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم سارے کے سارے ہی تیرے لیے ہیں، میرا ایک گردہ کیا، میرا ایک دل کیا، میری ایک آنکھ کیا، میرا ایک پاؤں کیا، میں سارا کا سارا ہی تیرے لیے ہوں اور تیری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ تکلیف بھی تیری طرف سے آئی ہے تو تو ایمان کو سلامت رکھ اور میرے عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دے، تو اس کا یہ تکلیف کا آنا اس پر یہ اس کے لیے راحت جان اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی تکلیف کی بنیاد پر شکوے شکایات شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا جانے لگے کہ اللہ یہ کیا ہے، ساری مصیبتیں ہمارے لیے لکھ دی ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ہی پر ٹوٹتی ہے، یہ آشیانہ ہمارا ہی کیوں ہمیشہ جلتا ہے، اس طرح کے فضول قسم کے جملے ہماری زبانوں پر بھی جاری ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، ذرا سے کچھ خوف کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک کے ذریعے سے، یہ بھی بڑی اذیتناک چیز ہے۔ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 2 وقت میں، 3 وقت میں، 1 وقت میں کھانا میسر ہے۔ جس کو 1 وقت کا کھانا بھی میسر ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی ملک میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں 1 وقت کا کھانا بھی بمشکل نصیب ہوتا ہے، جو 3 وقت کا کھاتے ہیں وہ تو عیاشی کر رہے ہیں، وہ تو بادشاہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں اس وقت کئی خطے ایسے ہیں جس میں 200-400 نہیں، 2-4 ہزار نہیں، لاکھوں انسان ایسے ہیں جو پانی کے ایک گھونٹ کو اور کھانے کے ایک لقمے کو ترستے ہیں، جن کے چاروں طرف آگ برستی ہے، جن کے چاروں طرف جو ہے وہ موت ناچتی ہے۔ کشمیر میں آپ دیکھ لیں، فلسطین میں آپ دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، آج کل شام اور یمن کی بستیاں جو جل رہی ہیں وہاں پر دیکھ لیں، اور انہی بستیوں کے اندر وہ افراد کے جو بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی شکل میں اس بھوک کی اذیت میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم تمہیں بھوک میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ یہ بھوک کی آزمائش صرف یمن اور شام میں رہے، کسی بھی ملک میں اچانک نہ جانے کب ہو جائے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ مرحلے کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ یاد ہوگا میں نے اسی منبر پر آج سے کچھ سال پہلے وہ بات کہی تھی جو ہمارے آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا اور ان شمالی علاقہ جات کے بعض علاقوں میں، تو 5 منزلہ 5 فلور کے ہوٹل کا مالک
زلزلے کے چند گھنٹوں کے بعد قطار میں کھڑا تھا ایک لقمہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے پاس کھانا میسر نہیں تھا۔ چند لمحے پہلے وہ ایک بڑے ہوٹل کا مالک تھا، سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا رہا تھا، اور چند گھنٹے کے بعد خود سوالی بن کر ایک لقمے کے لیے قطار میں کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس طرح کا واقعہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان کے ذریعے سے۔ کروڑوں کا مالک ہے اور اچانک پتہ چلتا ہے جناب یہ ہو گیا اور سب کا سب بیٹھ گیا، کچھ بھی میسر نہیں ہے، اور اچانک خبر آتی ہے کہ جناب اللہ نے بڑا فضل کیا، وہ جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی اور انسان کو وہ مل گیا کہ جس کے بارے میں وہ توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو نقصان مال میں ہو، والانفس، جان کے اندر، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، والثمرات، پھلوں کی شکل میں، وبشر الصابرین، اللہ نے فرمایا کہ استقامت اختیار کرنے والے۔ صابرین کے دو معانی ہیں جو ہم مختلف مجالس میں کئی بار جان چکے، سیکھ چکے، لیکن زندگی کا حصہ ہے، اس وجہ سے بار بار اسے تازہ کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ کون ہیں صبر کرنے والے؟ صبر کرنے والے وہ ہیں جو مصیبت میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، اور دوسرا صبر کرنے والے وہ ہیں جو مصیبت میں غلط راستہ نہیں اختیار کرتے، غلط قدم نہیں اٹھاتے۔ انہیں موقع مل رہا ہوتا ہے کہ غلط قدم اٹھا کر وہ اپنی اس مشکل سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ کا، خیانت کا، فراڈ کا، دھوکے کا سہارا نہیں لیتے، اس لیے اسے خبر ہے کہ یہ سہارا بالکل ناقص، کمزور سہارا ہے، اور اگر اللہ اس پر ناراض ہو گیا تو سہارا بھی ٹوٹے گا اور نقصان سے بھی نہیں چھوٹے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ صبر کرنے والا، یعنی جہاں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا وہاں وہ صحیح راستے پر استقامت سے ڈٹا بھی رہتا ہے کہ مصیبت چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، میں نے غلط قدم نہیں اٹھانا، میں نے غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ جو میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ معمولی سی ہو یا بڑی، فوراً ان کی زبان پر ہائے وائے کا لفظ نکلنے کے بجائے انا للہ وانا الیہ راجعون کے لفظ جاری ہوتے ہیں کہ ہم سب یقیناً اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، کیونکہ ہر چیز اسی کی طرف پلٹ کے واپس جا رہی ہے، ہر دن اسی کی طرف پلٹ کے واپس جا رہا ہے، ہر رات اسی کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے۔ اس کا جہاں امر ہے اس امر کی طرف ہر چیز منتقل ہو رہی ہے، کوئی بھی کائنات کی چیز اس کے امر کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کے اختیار سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو جب ہم اس کے اختیار سے باہر جا ہی نہیں سکتے تو پھر اس طرح کا شکوہ اختیار کرنا اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک اچھے بھلے مانس انسان کی طرح یہی کہنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں۔ تو یہ بات، اس کو اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک مسلم کا، ایک مومن کا اخلاق ہے، ایک مومن کا کردار ہے، ایک مومن کا رویہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مزید بشارت کیا سنائی گئی؟ کچھ دیر پہلے کہا کہ صابرین کے لیے بشارت ہے، اور اب بشارت سنائی جا رہی ہے۔ بشارت کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے جب وہ محبت کا پیغام بھیجتا ہے۔ صلاۃ ایک بڑا جامع قسم کا خوبصورت لفظ ہے، جس میں رحمت بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں کرم نوازی بھی ہے، جس میں دعا بھی ہے، جس میں ہر طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے جو کوئی چاہنے والا کسی دوسرے جسے چاہا جائے اس کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ اور سلام دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اولئک علیہم
صلوات من ربہم، یہ وہ صبر کرنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، مصیبت میں اللہ کو فراموش نہ کرنے والے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمتیں بھی بھیجتا ہے اور انہیں سلام بھی عطا کرتا ہے، اپنی محبت بھی ان کے لیے بھیجتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، اور رحمت اس اعتبار سے کہ اللہ پھر اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، اس مشکل کے بعد آسانی عطا کرتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، یہ کیفیت اسے عطا کرتا ہے۔ مشکل کے بعد جب آسانی مل جاتی ہے تو مشکل فراموش ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کبھی ایسا بھی ہوا تھا ہماری زندگی میں۔ یہ بھی انسان کی فطرت کا حصہ بنا دیا گیا کہ زمانہ ہر چیز کو بھلا دیتا ہے، وہ محض ایک تذکرے والی بات رہ جاتی ہے، خوشیاں بھی تذکرہ ہو کے رہ جاتی ہیں اور غم بھی تذکرہ ہو کے رہ جاتے ہیں، نہ وہ غم کی شدت باقی رہتی ہے نہ خوشیوں کی جو ہے وہ کثرت باقی رہتی ہے، محض ایک ذکر ہے، یاد ہے جو انسان کے دل و دماغ میں رچی بسی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ پھر اس کے لیے آسانیاں عطا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کسی چیز کا مستقل طور پر چلے جانا بھی، اس سے چھوٹ جانا بھی اس کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے۔ عجیب بات ہے مومن کی، اور بشارت ہو تمام اہل ایمان کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس قدر عنایات ہیں ہم پر کہ ہم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ مصیبتیں ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کسی کا عزیز بچہ یا بچی، اس کا بیٹا یا بیٹی دنیا سے رخصت ہو جائے تو بڑی اذیت ناک بات ہے، دل کو بڑی شدید تکلیف پہنچتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس اللہ کو ہم مانتے ہیں جو ہمارا رب ہے، جس رسول کو ہم مانتے ہیں جو ہمارے رسول ہیں اللہ کی طرف سے، وہ بشارت دیتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ راحت کا سامان بنتا ہے۔ قیامت کے روز وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کا اور سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ اگر بچہ بھی مومن تھا اور اس کے والدین بھی مومن ہیں، دنیا میں تکلیف یقیناً آئی، وقت گیا، تکلیف گئی، لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو ابدی راحت میں تبدیل کر دیا ہے۔ تکلیف تو وقت کے ساتھ گزر گئی، اب اس کا احساس بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن راحت کو اللہ تعالیٰ نے مستقل کر دیا ہے کہ اس کے بچوں کو قیامت کے روز اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، یہ میرے والد اور یہ میری والدہ ہیں، انہوں نے میری وجہ سے جو تکلیف اٹھائی تھی، میں سفارش کرتا ہوں کہ انہیں اس تکلیف کے بدلے میں آج اس جنت کا حقدار بنا دے کہ جس کی تمنا ہر ایک انسان کر رہا ہے۔ تو اس انسان کے لیے اس کی مصیبت باعث رحمت بن جاتی ہے۔ یہ ہے وہ رحمت جس کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، کیونکہ آزمائشوں کی کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے، رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن جب کبھی آزمائش آ جائے تو پھر استقامت اور صبر اور برداشت، اس کی تمنا کی جائے، اس کی دعا کی جائے کہ اللہ ایمان کو سلامت رکھے اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔